میرا سوال یہ ہے کہ جیسے خالہ زاد یا پھوپھی زاد بھائی ہمارے لیے تو غیر محرم ہے، لیکن اگر کوئی عمرہ جا کر آیا یا پھر سعودی سے آیا تو وہ لوگ خود ملنے آ رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو کیا گناہ ہوگا یا پھر ہم کو اوائڈ کرنا ہے ان سے ملاقات کرنے؟ دیکھیے، اگر گھر پہ کوئی آتا ہے، یعنی چچا زاد ہیں یا اسی طریقے سے وہ رشتے جو ہمارے لیے غیر محرم ہیں، ایسے افراد جو رشتے دار ہیں گھر پہ ملنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ پہ حجاب پہ ڈال کر کے پاس جا کر کسی محرم کی موجودگی میں بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں اور خیر خیریت یا احوال دریافت سے کر سکتی ہیں۔ حجاب سے مراد چہرہ بھی چھپائیں گے کیا؟ ہاں، حجاب سے مراد مکمل حجاب سر سے لے کر پاؤں تک۔ تو ایسا تو معاشرے میں دیکھا جاتا تو ایسا تو بہت کم ہوتا شیخ، یہ اور مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ کیسے ہمارا کریں گے؟ معاشرہ ہندوانہ معاشرہ ہے، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی عاد نہیں ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ نہیں ہے، ہندوانہ معاشرہ ہے۔ اب ایسے ہی اگر ہر عورت سوچنے لگے تو معاشرے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ معاشرے کے ہمارے ماحول کے خلاف ہے، تو ماحول سے بغاوت کرنے سے ہی تبدیلی آتی ہے۔ اسلام پھیلا کس طریقے سے؟ ماحول سے بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کو لے کر آئے تو کیا کہا گیا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ بات تو ہم نے اپنے پہلے باپ رہے ہیں، یعنی ماحول سے بالکل الگ۔ تو ماحول کیسے تبدیل ہوگا؟ ہر کوئی اگر یہی حجت پیش کرتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے، تو ماحول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ ہم اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو ماحول تبدیل کرنے کے لیے عورتیں ہی آگے بڑھیں گی، تبھی ماحول تبدیل ہوگا۔ آج ان کو برا لگے گا، کل 10 عورتیں کریں گی، اور پھر اس کے بعد پرسوں 100 عورتیں کریں گی، اس کے بعد 1000، اس کے بعد سارے۔ ماحول ایسے ہی تبدیل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈریس کیسے تبدیل ہو گئے، پہلے کون سے ڈریس چلتے تھے، آج کیا چلنے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا کوئی نیا شخص ہے جب نیا ڈریس لے کر آتا ہے تو آپ پہ اس پہ تنقید کرتے ہیں؟ نہیں، تنقید نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم آزادی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ آزادی نہیں جو اسلام کے خلاف ہو۔ ہم پرانے ماحول کو کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ وہاں پہ غلط ہے، جب غلط ہوتا ہے اور کوئی صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے مخالف میں آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو صحیح کو کوئی نہیں بولتا کہ نہیں تم غلط کر رہے، اس کو تبدیل کر کے اپنے ماحول پہ رہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمی ہے۔ تو معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے عورتیں ہی اٹھیں گی تبھی ہو پائے گا۔ نہیں ملے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یا پردے میں ملے ہو سکتا ہے ناراض ہو کے جائیں، ایک بار ناراض ہو کے جائیں گے تو آپ سے اللہ تو ناراض نہیں ہوگا، آپ دین کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ آدمی ناراض ہو کوئی مشکل نہیں، وہ رشتہ توڑتا ہے وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ آپ نے تو کوئی حرام چیز نہیں کی، آپ نے تو حلال چیز کو کیا۔ تو یہ اصلی چیز ہے، ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ہی جرأت کرنی ہوگی، تو جرأت کریں گے تو ماحول تبدیل ہوگا۔ شیخ، اس پر عمل کرنے کے لیے ایک اور بہانہ جو لوگ تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی جیسا آپ نے بولا حرام ہے بس حرام ہے، تو سامنے والا کیا جواب دے رہا ہے کہ ہمارے دل میں ویسی نیت نہیں ہے، مطلب غلط خیال سے ہم بات نہیں کر رہے، بس دلوں کو صاف رکھ کر کے ہے ان سے ملاقات کر رہے مہمان کی، ایسا بول رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اور وہ بھی کوٹ کر رہے ہیں شیخ جو جی، قرآن کریم کے اندر اس کا بہترین جواب موجود ہے، اس سے بہتر آپ کو کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے تمہاری مائیں، ان کی مومنوں کی۔ اب یہ ماں کا مقام کتنا مقدس اور کتنا اعلیٰ ہے ہر کوئی جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، مسلم غیر مسلم سب جانتے ہیں، اور مسلمان تو بہرحال بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے کہ ماں کے مقام کو اسلام نے بہت اونچا کیا۔ لیکن وہیں پہ قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ،
ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ جب تم ازواج مطہرات سے، آیت کریمہ عام عورتوں سے متعلق نہیں ہے، ازواج مطہرات سے متعلق ہے، اور ازواج مطہرات کو نمونے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کہ جب تم، یعنی سارے مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جب تم ان سے کوئی سامان طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، فاسألوہن من وراء حجاب، ان سے، اپنی ماں سے، جو دینی ماں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کے تعلق سے مومن کبھی غلط نہیں سوچ سکتا، مومن کا دل بالکل صاف ہے، پھر بھی پردے کے پیچھے سے طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا گیا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے بھی دل کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد بغیر پردے کے کسی شخص سے ملی، یا کسی شخص نے ان سے بغیر پردے کے بات کی ہو؟ آپ نہیں پائیں گے، پوری تاریخ الٹ دیجیے۔ تابعین اعظام اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آتی تھی، تو پیچھے پردہ ہے، یہ ازواج مطہرات تھے۔ تو ان کے دل بہت پاک ہیں۔ اگر آپ کے دل پاک ہیں تو آپ کی نگاہیں بھی پاک ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے دل صاف ہیں، پاک ہیں، بالکل نہیں۔ آپ کے اگر دل پاک ہوتے تو دل کی پاکی کی سب سے بڑی دلیل آنکھ کی پاکی ہے۔ تو آپ اپنے آنکھ کو ناپاک کر رہے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ دل ہمارا پاک ہے۔ تو عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت میں پاکی ہے تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کے عمل کے اندر بھی پاکی رہے گی۔ آپ تو منافقت اختیار کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دل پاک ہے اور آنکھ ناپاک ہو رہی ہے، یعنی آپ غلط کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہے۔ تو یہ تو یعنی آپ کی بات میں اور آپ کے دل کی نیت میں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ جی شیخ، الحمدللہ واضح آیت کے ذریعے واضح ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔